یہ کتاب ان لوگوں کے نام سے منسوب ہے جو کہ تلاش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مسیحی زندگیوں میں ایمان کے ساتھ بھرپور زندگی گزار سکیں۔ تمہید، بھرپور اور آزاد زندگی۔ اس بدنظمی میں جو کہ کوریا کی جنگ کے بعد پیدا ہوئی، میں ان بہت سے لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ زندہ رہنے کے لیے جاں فشانی کر رہے تھے۔ میں غریب تھا لیکن باہمت، ایک ہی دن میں کئی نوکریاں کیا کرتا تھا۔ ایک دوپہر میں استاد کے طور پر کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سینے کے اندر سے کچھ خون سا باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا منہ خون سے بھر گیا۔ میں نے سوچا میرا دم گھٹ جائے گا۔ جیسے ہی میں نے منہ کھولا تو اس میں سے زور سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے خون کو روکنے کی کوشش کی لیکن خون بدستور میرے منہ اور ناک سے بہتا رہا۔ جلد ہی میرا معدہ اور سینہ خون سے بھر گیا اور میں بہت کمزوری کی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کانپتے ہوئے بمشکل گھر تک پہنچا۔ میں 19 برس کا تھا اور میں مر رہا تھا۔ نوجوان شخص، گھر جاؤ۔ میرے خوفزدہ والدین نے جلد ہی بہت سی جائیداد بیچ دی تاکہ مجھے کسی مشہور ہسپتال میں علاج کے لیے لے جا سکے۔ ڈاکٹر نے بغور معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ناقابل شفا تپ دق ہے۔ جب میں نے ان کا جواب سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں زندہ رہنے کی کتنی شدید خواہش رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بھرپور زندگی کا آغاز کرتا، میری مستقبل کی خواہشات ختم ہو رہی تھی۔ نا امیدی کی حالت میں میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے یہ خوفناک نتیجہ اخذ کیا تھا۔ میں نے درخواست کی، ڈاکٹر، کیا آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب اکثر میرے ذہن میں گونجتا تھا، نہیں، اس قسم کی تپدق نہایت غیر معمولی ہے۔ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اسے روکنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہیں۔ نوجوان شخص، گھر جاؤ، جو کچھ بھی تم چاہو کھاؤ اور اپنے دوستوں سے خدا حافظ کہہ دو۔ مایوس ہو کر میں ہسپتال سے باہر آ گیا۔ میں گلیوں میں سینکڑوں پناہ گزینوں کے پاس سے گزرا اور انہیں بھی اپنے جیسا محسوس کیا۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تنہا اور نا امید محسوس کیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور مرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے دیوار پر 3 ماہ کا ایک کیلنڈر لٹکا دیا اور اپنے لیے ایک بدھ بھکشو کو فراہم کیا، اور میں روزانہ یہ دعا کرتا تھا کہ بدھا میری مدد کرے گا، پر کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی اور میں مسلسل بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میرا زندہ رہنے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میں نے بدھا پر سے ایمان ترک کر دیا اور تب اس کے بعد میں نامعلوم خدا کو پکارنے لگا۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کے جواب کا مجھ پر اثر کس قدر گہرا ہوگا۔ مہربان آنسو۔ چند روز کے بعد ایک ہائی اسکول کی لڑکی مجھ سے ملنے آئی اور مسیح خداوند کے بارے میں گفتگو کرنے لگی۔ اس نے مجھے مسیح خداوند کی کنواری سے پیدائش، اس کی صلیبی موت، اس کا جی اٹھنا اور فضل کے تحت نجات کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ کہانیاں فضول سی لگیں۔ نہ تو میں نے اس کی کہانیوں پر یقین کیا اور نہ ہی میں نے اس نادان نوجوان لڑکی پر کچھ توجہ دی، اور اس کے جانے سے میں نے ایک ہی چیز محسوس کی اور وہ تھی سکون۔ لیکن دوسرے روز وہ پھر آ گئی اور بار بار آتی رہی، اور ہر مرتبہ مجھے کسی ابن خدا مسیح خداوند کے بارے میں کہانیاں سنا کر تنگ کرتی۔ ان ملاقاتوں کے 1 سے زائد ہفتے بعد میں نہایت تنگ آ گیا اور اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ وہ نہ تو شرمندہ ہو کر وہاں سے گئی اور نہ ہی مجھ پر غصے کا اظہار کیا۔ اس نے فقط گھٹنے ٹیک لیے اور میرے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ اس کے رخساروں پر بڑے بڑے آنسو بہنے لگے جو کہ شفقت اور مہربانی کے غماز تھے۔ یہ میرے بہت ہی منظم شدہ اور بے ثمر بدھ مذہب اور فلسفے کے لیے ایک نئی بات تھی۔ جب میں نے اس کے آنسو دیکھے تو میرے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نوجوان لڑکی میں کوئی انوکھی بات تھی۔ وہ مجھے صرف کوئی مذہبی کہانیاں نہیں سنا رہی تھی بلکہ اپنے ایمان پر عمل پیرا بھی تھی۔ اس کے پیار
اور آنسوؤں کے سبب میں نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا۔ نوجوان لڑکی، میں نے التماس کی، مہربانی سے مت روئیں، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے اب تمہارے مسیحی پیار کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ چونکہ میں مر رہا ہوں اس لیے تمہارے واسطے مسیحی بن جاتا ہوں۔ اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس نے خداوند کا شکر ادا کیا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مجھے اپنی بائبل دے دی۔ اس نے کہا، بائبل کی گہرائیوں کا مطالعہ کرو۔ اگر تم اسے ایمانداری کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں زندگی بخش الفاظ ملیں گے۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے بائبل کو پکڑا اور مسلسل سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے پیدائش کی کتاب کو کھولا۔ متی رسول کی انجیل تک صفحات پلٹتے ہوئے وہ مسکرائی۔ جناب، آپ اس قدر بیمار ہیں کہ اگر پیدائش سے شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ مکاشفہ کی کتاب تک پہنچنے تک زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ متی رسول کی انجیل سے شروع کریں گے تو پھر آپ کے پاس کافی وقت ہوگا۔ اس امید پر کہ گہری فلسفیانہ اور اخلاقی تعلیم پڑھنے کو ملے گی، میں نے جو کچھ پڑھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ مجھے یہ اہم کہانہ سی بات لگی۔ میں نے بائبل یہ کہتے ہوئے بند کر دی، محترمہ، میں اس بائبل کو نہیں پڑھوں گا۔ یہ فقط ایک شخص سے دوسرے کی پیدائش کی کہانی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ٹیلی فون کی ڈائریکٹری پڑھ لوں۔ اس نے جواب دیا، جناب، ابھی آپ ان ناموں کو نہیں جانتے، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے یہ نام آپ کے لیے ایک خاص معنی رکھیں گے۔ ہمت پا کر میں نے دوبارہ بائبل پڑھنا شروع کر دی۔ زندہ خدا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مجھے کوئی باقاعدہ فلسفہ، طبی سائنس کے نظریات یا کوئی مذہبی رسوم نہ ملے، لیکن مجھے ایک جاذب توجہ موضوع ضرور ملا۔ بائبل مقدس مسلسل یسوع مسیح کے بطور خدا کے بیٹے کے بارے میں بتاتی ہے۔ میری موت کی نزدیکی نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ مجھے کسی مذہب، فلسفے اور یہاں تک کہ انسانی وجود کے لیے آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہمدردی اور مہربانی سے بھی کسی بڑی چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو کہ میری کوششوں اور دکھوں میں میرے ساتھ ہو، جو کہ مجھے فتح دے سکے۔ بائبل پڑھتے ہوئے مجھے اس بات کا انکشاف ہوا کہ ایک شخص خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہ کوئی مذہب، نہ کوئی ضابطۂ اخلاق اور نہ ہی کوئی مذہبی رسومات کا سلسلہ لا رہا ہے۔ یسوع ایک نہایت ہی قابل عمل طریقے سے انسانیت کو نجات دے رہا ہے۔ گناہ سے نفرت کرتے ہوئے مسیح گنہگاروں سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اپنے گناہوں سے گہرے طور پر آشنا ہوتے ہوئے میں یہ جانتا تھا کہ مجھے اس کی طرف سے معافی کی ضرورت ہے۔ مسیح بیماروں کو شفا دیتا، بیمار اور لاغر اس کے پاس آئے اور وہ جن کو چھوتا انہیں شفا دیتا۔ اس بات سے میرے دل میں ایمان پیدا ہوا اور یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ مجھے بھی شفا دے۔ مسیح نے مصیبت زدہ کو اطمینان دیا۔ اس نے کہا، خدا پر ایمان رکھو، خوف زدہ مت ہو، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مسیح خداوند کو خوف سے نفرت تھی۔ اس نے بتایا کہ انسان ایمان کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ مسیح خداوند نے ان لوگوں کو اعتماد، ایمان اور اطمینان بخشا جو بھی اس کے پاس مدد لینے کے لیے آئے۔ اس عظیم پیغام سے میرے دل میں جذبات کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مسیح خداوند نے مردوں کو زندہ کیا۔ مجھے کہیں بھی بائبل سے ایک ایسا واقعہ نہیں ملا جہاں پر مسیح خداوند نے جنازے کی رسم ادا کی ہو۔ اس نے موت کو زندگی بخشی، جنازے کی رسم کو عظیم زندگی بخش رسم میں تبدیل کر دیا۔ میرے خیال میں مسیح خداوند کی سب سے قابل ذکر بات اس کا بدروحوں سے قابض شدہ پر رحم کرنا تھا۔ کوریا کی جنگ کے دوران بہت سے لوگ اپنے خاندان اور کاروبار کھو بیٹھے اور اعصابی نظام کی ناکامی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور بہت سے مکمل طور پر ابلیس کے قبضے میں چلے گئے۔ پناہ سے محروم وہ بے مقصد ادھر ادھر گلیوں میں پھرتے رہے۔ مسیح خداوند نہ تو اس مبارزت کے لیے بھی تیار تھا، وہ بدروحوں کو نکالتا اور بدروحوں کے قبضے میں سے زندگیوں کو بحال کرتا تھا۔ مسیح خداوند کا پیار قوی تھا، اور جو بھی اس کے پاس آتے وہ ان کی زندگیوں اور ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ مسیح خداوند زندہ ہے اور اس کا کلام قوت حیات بخشتا ہے، میں نے گھٹنے ٹیکے اور مسیح خداوند سے کہا کہ وہ میرے دل میں آئے اور مجھے بیماری اور موت سے رہائی بخشے۔
उस लम्हा नजात की खुशी और मसीह खुदावंद का इत्मीनान मुझ पर गालिब आ गया। मुझे मालूम था कि मैं नजात पा गया हूँ। रूहुल कुद्स से भरकर मैं खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, खुदावंद मसीह को जलाल मिले। उस वक्त से मैं बाइबल इस तरह से पढ़ता हूँ जैसे कोई भूखा शख्स खाना खाता है। बाइबल ने मुझे जितने भी ईमान की ज़रूरत थी उसकी बुनियाद फराहम की। मेरे मुतालिक तमाम गुज़श्ता पेशन गोइयाँ और खौफ के बरक्स मुझे जल्द ही पता चल गया कि मैं ज़िंदा रहूँगा। बजाय 3 माह में मरने के, मैं 6 माह में अपने बिस्तरे मर्ग से बाहर आ गया। उस वक्त से मैं मसीह खुदावंद की मुतहरिक और कुव्वत बख्श खुशखबरी की मुनादी कर रहा हूँ। वो लड़की जिसका मैं नाम भी नहीं जानता मुझे सबसे कीमती नाम के बारे में जो मैं भी कभी जान सकूंगा बता गई। इन सालों के दौरान खुदा ने मेरी ईमान के बेशुमार अहम असूल समझने में मदद की। ये वही असूल हैं जो मैं आने वाले अबवाब में आपको बताऊंगा ताकि आप भी गहरे तौर पर बाअफराद ज़िंदगी हासिल कर सकें। मसीह खुदावंद ला तब्दील है, वो कल आज और अबद तक यकसा है। मसीह खुदावंद आपके बोझ उठाना चाहता है। मसीह खुदावंद आपको माफ़ी और शिफा दे सकता है। वो इब्लीस को निकाल कर आपको एतमाद, ईमान और इत्मीनान दे सकता है। मसीह खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका साथी बनना चाहता है। जबकि चोर आपको मारने और बर्बाद करने के लिए आते हैं, मसीह खुदावंद आपको ज़िंदगी, आज़ाद और भरपूर ज़िंदगी देने के लिए आता है। रूहुल कुद्स की मौजूदगी में मसीह खुदावंद इस वक्त भी आपके पास मौजूद है। मसीह खुदावंद आपको शिफा और मौत से रिहाई देना चाहता है। वो आपका जिंदा खुदावंद खुदा है। मसीह खुदावंद पर ईमान लाएं और आज ही मोजज़े की तवक्को करें।